میں نے کچھ قطعات ایسے کہے ہیں جن کے لیے میں نے وصیت کی ہے کہ میری قبر میں وہ قطعات، وہ شاعری رکھ دی جائے۔ اس میں سے ایک قطعہ کی فرمائش ساغر بنارسی صاحب نے کر دی ہے۔ وہ قطعہ جو میں کہیں پڑھتا نہیں زیادہ، اس لیے کہ وہ دوسرے مقصد کے لیے میں نے لکھے ہیں کہ میری قبر میں اسے رکھ دینا اس قطعہ میں سے۔ لیکن یہ چوتھا مصرع، ایک بات تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی ہے، مطلب روز کی چھوڑیے، جمعہ یا عید کی بھی نماز نہیں پڑھی ہے، وہ چوتھا مصرع نہیں سمجھ سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے نہ داد دے سکتا ہے، ایسی بات اس میں ہے۔ علماء یہاں تشریف فرما ہے، میں 4 مصرع حاضر کر رہا ہوں کہ اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ، اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ، جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام۔ اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ، جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام۔ تو آغوش سیدہ ہو کہ تسبیح سیدہ، آغوش سیدہ ہو کہ تسبیح سیدہ، اس میں بھی 2 امام ہیں، اس میں بھی 2 امام۔ آغوش سیدہ ہو کہ تسبیح سیدہ، اس میں بھی 2 امام ہیں، اس میں بھی 2 امام۔ آغوش سیدہ ہو کہ تسبیح سیدہ، اس میں بھی 2 امام ہیں، اس میں بھی 2 امام، اس میں بھی 2 امام ہیں، اس میں بھی 2 امام۔ تو فرش عزا سے چاروں طرف روشنی ہوئی، فرش عزا سے چاروں طرف روشنی ہوئی، لیکن منافقوں کی ہے بتی بجھی ہوئی۔ فرش عزا سے چاروں طرف روشنی ہوئی، لیکن منافقوں کی ہے بتی بجھی ہوئی۔ تو جس میں کبھی ہوئی ہی نہیں مجلس حسین، جس میں کبھی ہوئی ہی نہیں مجلس حسین، اس گھر میں ہے یزید کی ہڈی گڑی ہوئی ہے۔ جس میں کبھی ہوئی ہی نہیں مجلس حسین۔ جس میں کبھی ہوئی ہی نہیں مجلس حسین، اس گھر میں ہے یزید کی ہڈی گڑی ہوئی۔ تو دوزخ نصیب لوگوں کو جنت نہیں ملی، دوزخ نصیب لوگوں کو جنت نہیں ملی، یعنی رسول حق کی اجازت نہیں ملی۔ دوزخ نصیب لوگوں کو جنت نہیں ملی، یعنی رسول حق کی اجازت نہیں ملی۔ تو ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے، میدان حشر میں ہر ٹی وی پر
یہ نیوز ہے میدان حشر میں زہرا کے مجرموں کو ضمانت لے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ہر ٹی وی پر یہ نیوز ہے میدان حشر میں زہرا کے مجرموں کو ضمانت نہیں ملی. تو شام کے اچھا ایک بات بتا دیں کہ کبھی کبھی جب میرا موڈ خراب ہوتا ہے تو میں اچھی شاعری بھی کرنے لگتا ہوں. میں نے کبھی اپنے ہوش و حواس میں رہ کے اچھی شاعری نہیں کی. اسی میں غلطی سے یہ دو مصرے ہو گئے ہیں. یہ دو مصرے سن لیجئے گا. میں معذرت چاہتا ہوں، چچا جان کے شعر نہیں کہے ہیں، اچھے ہو گئے ہیں انجانے میں. سماعت فرمائیں کہ شام کے دربار میں لہجے کی ہیبت چھائی ہے. شام کے دربار میں لہجے کی ہیبت چھائی ہے. ارے خطبہ عابد ہے یا عباس کی انگڑائی ہے؟ شام کے دربار میں لہجے کی ہیبت چھائی ہے. خطبہ عابد ہے یا عباس کی انگڑائی ہے. تو مجلس شبیر کا کھچڑا وہ کھا سکتا نہیں. مجلس شبیر کا کھچڑا وہ کھا سکتا نہیں جس نے بھی زندہ جگر خارا کی کھچڑی کھائی ہے. مجلس شبیر کا مجلس شبیر کا کھچڑا وہ کھا سکتا نہیں جس نے بھی ہندہ جگر خارا کی کھچڑی کھائی ہے. ہمارے بھائی جناب زاہد کاظمی صاحب نے ایک قطعہ کی اسی ڈائری سے پھر فرمائش کر دی. میں حاضر کر رہا ہوں، بلکہ میں ان کی نظامت کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ کلام پیش کریں گے نظامت کی شکل میں. میں ان کی نظامت کر رہا ہوں. وہ چار مصرے جو انہوں نے فرمائش کر دیے میں حاضر کر رہا ہوں. میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ جس فاطمہ کے جناب امام حسین اور امام حسن علیہ السلام جیسے بیٹے ہوں، اسے کیا ضرورت آن پڑی کہ کہے عباس میرا بیٹا ہے. ایک گوشہ یہاں سے نکلا. میں نے جشن قائم لکھنؤ میں علا لیلان کہا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ چاروں مصرے میری قبر پر لگا دیجئے گا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. وہ چار مصرے حاضر کر رہا ہوں. کیا ضرورت تھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو یہ کہنے کی کہ عباس میرا بیٹا ہے؟ امام حسن امام حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے وہ چار مصرے سماعت فرمائے کہ وہ شعر کرو نظر تمنائے علی کو، وہ شعر کرو نظر تمنائے علی کو، تسکین مہیا ہو دل بنت نبی کو. وہ شعر کرو نظر تمنائے علی کو، تسکین مہیا ہو دل بنت نبی کو. اب زہرا نے کہا حضرت عباس کو بیٹا، زہرا نے کہا حضرت عباس کو بیٹا، یا یوں کہوں پورا کیا محسن کی کمی کو. زہرا نے کہا حضرت عباس کو بیٹا، زہرا نے کہا زہرا نے کہا آخری وقت میں حضرت علی نے چھوٹے حضرت سے نصیحت کی ہے. کیا
چچا نے ایسا قطع سنایا کہ مجھے ایک قطع اور یاد آیا جس کا مطلب دیکھیے گا اس بات سے بالکل ملتا جلتا ہے کہ شیر خدا نے شیر کے سانچے میں ڈھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پال کے. شیر خدا نے شیر کے سانچے میں ڈھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پال کے. تو خوف جری سے آئی نہیں کربلا یزید. خوف جری سے آئی نہیں کربلا یزید. آئی نہیں خوف جری سے آئی نہیں کربلا یزید. بیٹھی رہی وہ شام میں گھونگھٹ نکال کے. شیر خدا نے شیر کے سانچے میں ڈھال کے شیر خدا نے شیر کے سانچے میں ڈھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پال کے. تو خوف جری سے آئی نہیں کربلا یزید. بیٹھی رہی وہ شام میں گھونگھٹ نکال کے. خوف جری سے آئی نہیں کربلا یزید. بیٹھی رہی وہ شام میں گھونگھٹ نکال کے. میں پڑھنا کیا چاہتا تھا لیکن لائق مبارکباد ہے اکبر پور کے سامعین جنہوں نے میری اس شاعری کی طرف بھی میرا ذہن مائل کر دیا جسے میں جلدی سنانا نہیں چاہتا. حمزہ کا مطلب بھی شیر, حیدر کا مطلب بھی شیر, عباس کا مطلب بھی شیر, لیکن سب کی کیفیتیں الگ الگ ہیں. علماء موجود ہیں, ہمارے بزرگ جانتے ہیں, سب کی کیفیتیں الگ الگ ہیں. ایک پنجرے میں شیر تھا, اوپر سے کھلا ہوا تھا, ایک بچہ اس میں گر گیا. اب جب بچہ سیدھے گرا اس میں تو وہ ایسے بیٹھا, شیر سامنے بیٹھا تھا. کم سے کم 4-5 گھنٹے لوگ ٹہلتے رہے کہ کس طرح سے بچایا جائے. بچہ بیٹھا ہوا ہے, شیر سامنے بیٹھا ہوا ہے, شیر کچھ بولتا نہیں, بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, تو کس طرح سے بچایا جائے. کسی طرح سے شیر پہ جال پھینکا گیا. اس کے بعد جیسے ہی بچے کو چھوا گیا بچہ زمین پہ گرا. یہ بھی ایک شیر کی کیفیت ہوتی ہے کہ جسے گھور کے دیکھ لے اس کا دم نکل جائے, اسی شیر کو عباس کہتے ہیں. اب سماعت فرمائیں کہ پہلے نظروں سے وار کرتا ہے, پہلے نظروں سے وار کرتا ہے, بعد میں خلفشار کرتا ہے. پہلے نظروں سے وار کرتا ہے, بعد میں خلفشار کرتا ہے. تو غازی عباس نے کیا ثابت, شیر اکیلا شکار کرتا ہے. غازی عباس نے کیا ثابت, غازی عباس نے کیا ثابت, شیر اکیلا شکار کرتا ہے, شیر اکیلا شکار کرتا ہے. یہ قطعات آپ لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے, لیکن زاہد صاحب نے اور ہمارے چچا نے ایسے ایسے شعر سنا دیے کہ مجھے بھی تھوڑا شوق ہوا کہ لاؤ کچھ ایسا کیا جائے. میں ایک قطع اور حاضر کر رہا ہوں اسی ڈائری سے, یاد آ گیا. شاید اس وقت مولا عباس بھی یہاں موجود ہوں گے, ورنہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ آتی, ہمارے ذہن میں اور مسلسل تذکرہ چلنے لگا. میں 4 مصرے اور حاضر کر رہا ہوں, پھر ایک کلام پڑھوں گا, اسی ڈائری سے پھر ایک قطع سنا رہا ہوں. زیادہ تر یہ قطع آپ نیٹ پہ نہیں پائیے گا. سماعت فرمائے کہ غازی نے
लबे नहर जो हाथों को कटाया, गाजी ने लबे नहर जो हाथों को कटाया, इस्लाम का कद और भी 2 हाथ बढ़ाया। गाजी ने लबे नहर जो हाथों को कटाया, इस्लाम का कद और भी 2 हाथ बढ़ाया। और यूं छाई थी कुफार पर अब्बास की हैबत, घोड़े से गिरे फिर भी कोई पास ना आया। यूं छाई थी कुफार पे अब्बास की हैबत, घोड़े से गिरे फिर भी कोई पास ना आया। यूं छाई थी कुफार पे अब्बास की हैबत, घोड़े से गिरे फिर भी कोई पास ना आया। घोड़े से गिरे फिर भी कोई पास ना आया। मैं जाफरी साहब से माजरत चाहता हूं कि मैंने इस तरह के किताब सुना दिए कि उन्हें बीच में मौका नहीं मिला कि नारा कहां लगाया जाए। मैं नारा लगाने वाले शेर अब पढ़ने जा रहा हूं। मैंने बेताब नया शेर पढ़ा कोई नहीं, मैंने बेताब नया शेर पढ़ा कोई नहीं। मौजिजा ये है कि महफिल से गया कोई नहीं। मैंने बेताब नया शेर पढ़ा कोई नहीं। मौजिजा ये है कि महफिल से गया कोई नहीं। तो बुग़्ज़े हैदर की फ्लाइट में सफर मत करना, लैंडिंग उसकी जहन्नम के सिवा कोई नहीं। बुग़्ज़े हैदर की फ्लाइट में सफर मत करना, लैंडिंग उसकी जहन्नम के सिवा कोई नहीं। और आखिर में चंद अशार हाजिर कर रहा हूं। मुबारकपुर आजमगढ़ का बिसरा था कि चिरागे जुल्म यजीदी बुझा रहे हैं हुसैन, चिरागे जुल्म यजीदी बुझा रहे हैं हुसैन। इसका मतलब मैंने हकीकत में मैंने मज़ाहिया शेर सभी कहे, मतला हो नहीं रहा था, मजबूर होकर संजीदा मतला कह दिया मैंने, मजबूरी में। लेकिन जैसे ही मतला मैंने पढ़ा, पूरा मजमा एक अलग कैफियत उन लोगों पे तारी, क्या बात है क्या बात है। तुमने कहा कोई बात नहीं, गलती से हो गया है। अच्छा, मैं देख रहा था कि माशाल्लाह शुरू से ही आप लोग शोरा को नवाज रहे थे। उन्हें ये सब तबर्रुक होता है, इसे पैरों के पास न रखा करें। ये तबर्रुक होता है, नजर मौला होती है जो लोग देते हैं। कम से कम अगर फेंकना ही ये थोड़ा दूर फेंके, पैरों पे ना पड़े, बड़ी बेअदबी होती है, इसका ख्याल रखें। और अगर मोदी जी नोटबंदी से पहले मुझसे राय लिए होते तो मैं उन्हें यही राय देता कि सबसे पहले 10 और 20 वाली नोट बंद कर दीजिए। चिरागे जुल्म यजीदी बुझा रहे हैं हुसैन। अब वो मतलब सुनिए जो गलती से मैंने पढ़ दिया था। अब बगैर मतले के कलाम तो होता नहीं, बगैर सर के इंसान होता नहीं। गलती दोहरा रहे हैं वही। इसमें एक लफ्ज मैंने रखा, बस उसी लफ्ज से लोगों ने दाद दी। जमीन खरीद के नक्शा बना रहे हैं हुसैन। जमीन खरीद के नक्शा बना रहे हैं
حسین، اے کربلا تیرا چہرہ سجا رہے ہیں حسین، زمین خرید کے نقشہ بنا رہے ہیں حسین، اے کربلا تیرا چہرہ سجا رہے ہیں حسین، اور زمین غصب نہ کرنا، خرید کر لینا، سبق یہ سارے جہاں کو پڑھا رہے ہیں حسین، زمین غصب نہ کرنا، خرید کر لینا، زمین غصب نہ کرنا، خرید کر لینا، سبق یہ سارے جہاں کو پڑھا رہے ہیں حسین۔ میں بہت کم اتنا صاف ستھرا پڑھتا ہوں، جیسا میں اکبر پور میں پڑھ رہا ہوں، بہت ہی کم اس طرح سے میں صاف ستھرا پڑھتا ہوں، اس لیے کہ یہاں مجمع ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اچھے شعر آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب دیکھیے میں تمام شعراء اور ذاکرین سے معذرت چاہتے ہوئے ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ شعر سمجھ جائیں گے تو داد دیں گے، اور اگر نہیں سمجھے تو بھڑک سکتے ہیں۔ میں حاضر کر رہا ہوں کہ انہی کے ذکر سے موٹے لفافے ملتے ہیں، انہی کے ذکر سے موٹے لفافے ملتے ہیں، نہ جانے کتنے گھروں کو چلا رہے ہیں حسین۔ انہی کے ذکر سے موٹے لفافے ملتے ہیں، انہی کے ذکر سے موٹے لفافے ملتے ہیں، نہ جانے کتنے گھروں کو چلا رہے ہیں حسین، نہ جانے کتنے گھروں کو چلا رہے ہیں حسین۔ اب جب مولا نے کہا تھا کہ میں چاہوں تو ان آبشاروں سے تمہارے گھروں کو روشن کر دوں، تو پوچھنا چاہیے تھا مولا کیسے، لیکن وہاں ایسے لوگ تھے، مولا ہمارے سر میں بال کتنے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کھلا کھلا کے تبرک، اس بات سے پتا چلا کہ پانی سے بجلی بنتی ہے، کھلا کھلا کے تبرک، پلا پلا کے سبیل، کھلا کھلا کے تبرک، پلا پلا کے سبیل، ہمارے ذہن کی بتی جلا رہے ہیں حسین، کھلا کھلا کے تبرک، پلا پلا کے سبیل، کھلا کھلا کے تبرک، پلا پلا کے سبیل، ہمارے ذہن کی بتی جلا رہے ہیں حسین۔ اے حر فٹاک سے فوج یزید چھوڑ کے آ، اے حر فٹاک سے فوج یزید چھوڑ کے آ، ارے تجھے بہشت کا ویزا دلا رہے ہیں حسین۔ اے حر فٹاک سے فوج یزید چھوڑ کے آ، اے حر فٹاک سے فوج یزید چھوڑ کے آ، تجھے بہشت کا ویزا دلا رہے ہیں حسین۔ اور سانس لینی تھی، اس لیے ایک شعر میں نے اس طرح کہہ دیا تھا کہ ثبات و صبر کو معراج بندگی دے کر کریز ظلم و ستم کا گرا رہے ہیں حسین، کریز ظلم و ستم کا گرا رہے ہیں حسین، اور چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین۔ سبھی شاعروں نے کہا کہ پھونک کر ہاتھ سے ایسے کر کے دامن کی ہوا کر کے چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں ہونے دوں گا، میں نے تضمین لگائی، چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین۔ ہاتھ کا تو میں نے تذکرہ ہی نہیں کیا، مسل کے جوتے کے تلے سے روز عاشورہ، مسل کے جوتے کے تلے سے روز عاشورہ، چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین۔ مسل کے جوتے کے تلے سے روز عاشورہ، مسل کے جوتے کے تلے سے روز عاشورہ، مسل کے جوتے کے تلے سے روز عاشورہ۔
کے تلے سے روز عاشورہ چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین، مسل کے جوتے کے تلے سے روز عاشورہ چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین۔ اور یہ سن کے شمر کو ہونے لگا ہے ہارٹ اٹیک، یہ سن کے شمر کو ہونے لگا ہے ہارٹ اٹیک، ستم کی بھیڑ میں بھی مسکرا رہے ہیں حسین۔ یہ سن کے شمر کو ہونے لگا ہے ہارٹ اٹیک، یہ سن کے مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل خوشحالی یہ سن کے شمر کو ہونے لگا ہے ہارٹ اٹیک، ستم کی بھیڑ میں بھی مسکرا رہے ہیں حسین، ستم کی بھیڑ میں بھی مسکرا رہے ہیں حسین۔ اور اسی روا روی میں نے ایک شعر پڑھ دیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ محفل کا سب سے اچھا شعر ہے، تو میں نے کہا ابھی اور لوگ باقی ہیں، پڑھ لیں اس کے بعد بتائیے۔ پھر میں نے فون کیا تو پتا چلا کہ نہیں، وہی شعر محفل کا سب سے اچھا شعر تھا۔ اب وہ شعر سنیے، ان لوگوں نے فیصلہ صحیح کیا یا غلط کیا، یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ وہ شعر سنیے کہ رسول ناقہ بنے ہیں، مہار ہاتھ میں ہے، رسول ناقہ بنے ہیں، مہار ہاتھ میں ہے، ارے امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں اسے۔ رسول ناقہ بنے ہیں، مہار ہاتھ میں ہے، رسول ناقہ بنے ہیں، مہار ہاتھ میں ہے، رسول ناقہ بنے ہیں، مہار ہاتھ میں ہے، امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین۔ رسول ناقہ بنے ہیں، مہار ہاتھ میں ہے، امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین۔ اور لحد میں آخری شعر سماعت فرمائے، مقطع سے پہلے والا آخری شعر۔ رسول لحد میں ماتم سرور پہ ہے سوال و جواب، لحد میں ماتم سرور پہ ہے سوال و جواب، جناب شیخ کو بھی یاد آ رہے ہیں حسین۔ لحد میں رسول ناقہ بنے ہیں، مہار ہاتھ میں ہے، رسول ناقہ بنے ہیں، مہار ہاتھ میں ہے، ارے امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین، امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین۔ اور انہی کا صدقہ یہ آب و غذا ہے اے بیتاب، انہی کا صدقہ یہ آب و غذا ہے اے بیتاب، کچن